اب جو حضرت علی نے آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ تھا وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. کہ ایک انسان نے نشہ کیا ہوا ہے اور اسی نشے کی حالت میں اس نے نماز کا ارادہ کیا اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ بھی گیا. اس نے چپ چاپ بہت اچھے سے نماز پڑھی، تو ایسی حالت میں اس کی نماز قبول ہوگی؟ مطلب جائز ہے شراب پینا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان نے نشہ کیا ہوا ہے، مطلب نشہ ایسا نہیں ہے کہ سگریٹ وغیرہ پی لیتے ہیں، یہ تو چھوٹے موٹے نشہ ہیں، اس کے اعلیٰ درجے کا نشہ ہے. اور اسی نشے کی حالت میں اس نے نماز کا ارادہ کیا اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ بھی گیا. اس نے چپ چاپ بہت اچھے سے نماز پڑھی، ادا کری، اور کسی کو پرابلم ملی، تکلیف بالکل کچھ نہیں کیا لوگوں کو، اور بالکل نماز ادا کرنے کے بعد چپ چاپ پیسے ہی چلا گیا جیسے وہ آیا تھا. اور نشہ بھی ایسا ہے کہ اسے پتہ ہے، ہوش میں ہے، ماں بہن بھائی بہن سب کو پہچانتا ہے اور صحیح غلط کا پتہ بھی ہے اسے، بس نشہ کیا ہوا ہے. تو اسی حالت میں اس کی نماز قبول ہوگی؟ یہ میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے مجھ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے یہ جو سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ جو چھوٹے نشے ہیں، یہ عرف عام میں نشے نہیں سمجھے جاتے ہیں. جی. اس کے علاوہ جو اس سے اوپرلے درجے کے، جیسے کہ ہیروئن ہے، افیم ہے، شراب ہے، یا اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اگر کسی انسان نے اس طرح کا نشہ کیا ہوا ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے. حالت نشہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم جو ہے نماز کے قریب مت جاؤ حالت نشہ میں، یہاں تک کہ تم جان لو وہ بات جو تم کہہ رہے ہو. یعنی کہ نماز کے اندر جب تم جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ زبان سے تو کچھ ادا ہو رہا ہے اور دماغ کے اندر کچھ چل رہا ہے، ہوش میں مطلب. جی. لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہوش میں بھی ہے لیکن چونکہ نشہ ہے، ظاہر ہے کہ کبھی غالب بھی آ سکتا ہے کبھی، تو نماز جو ہے جائز نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو ہے دعوت کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، تو ہم ان کی دعوت پہ گئے، تو اس وقت چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے شراب بھی پیش کی، ہم نے پی اور ہمیں اس سے نشہ ہوا. تو نماز کا وقت قریب آ گیا. اب اتنا نشہ نہیں تھا کہ ہم زمین پہ گر جاتے یا ہم بے ہوش ہو جاتے، اتنا نشہ نہیں تھا. ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، کون سی نماز کا وقت ہے، ساری چیزیں ہمیں اتنا شعور تھا، ہماری عقل بالکل ختم نہیں ہوئی تھی شراب پہ کہ ہم آسمان پہ اڑنے لگے. تو اب جو ہے نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے مجھے آگے کر دیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب نماز پڑھائی تو میں نے سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں تک تو میں نے اسی پڑھا. اگلی تیسری آیت جو پڑھی تو میں نے وہ یہ پڑھ دی کہ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. ابھی ان آیتوں کا مطلب یہ ہے قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب جو حضرت علی نے آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ تھا وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ قرآن کریم کا بالکل مفہوم بدل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم جو ہے نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک تم حالت نشے میں ہو. جی. تو لیکن یہ اس آیت سے جو ہے شراب حرام نہیں ہوئی تھی ابھی تک، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب حرام نہیں ہوئی. ہاں. تو اس کا مطلب اس آیت سے بھی صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ. یعنی کہ جب اب اس سے پتہ چلا کہ مطلب جائز ہے شراب پینا. جو آیت نازل ہوئی تھی اس کی حرمت کی، شراب کی، وہ آگے اس کے بعد ہوئی تھی نازل. جی. تو بہرحال اس وقت تک بھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، تو اس لیے کہا گیا. اب یہ نہیں ہے کہ اب آدمی ہم بھی آج شراب پینے لگے کہ ہاں تو اس سے یہ اب وہ مرد نہیں، اب تو شراب حرام ہو چکی، بعد میں آیتیں اس کے بارے میں اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں. بہرحال اب جو ہے شراب حرام ہے، لیکن اس وقت بھی حرام نہیں تھی جب حضرت علی نے نماز پڑھائی تھی اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ. بہرحال نماز نہیں ہوگی کسی بھی صورت. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا.